کراچی میں پہلی فوجی عدالت کہاں قائم ہوئی؟ ڈالمیا پر کسے پھانسی دی گئی؟ شاہ نورانی کا تعلق کیا ہے اس پھانسی کے ساتھ؟ کراچی میں مسیحوں کا پہلا قبرستان کہاں تھا؟ سخت کڑے پہرے میں ایک دراز قد شخص کو اس پہاڑی پر پہنچایا گیا جہاں پہلے سے پھانسی کاٹ تیار کیا گیا تھا۔ پھانسی کی سزا پانے والے نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آخری وقت میں اپنی دھرتی کے درخت، پھول، پودے اور مناظر دیکھنا چاہتا ہے۔ انگریز فوج نے اس شخص کی آخری خواہش پوری کی اور پھانسی دینے کے لیے ایک اونچی پہاڑی کا انتخاب کیا جہاں سے یہ شخص ان مناظر کو اپنی آنکھوں میں سمو کر تختہ دار پر چڑھ گیا۔ اس شخص کا نام چاکر نوتک کلمتی تھا۔ چاکر کلمتی کا تعلق صوبہ بلوچستان کے موجودہ علاقے حب سے تھا اور ان کا خاندان درگاہ جی شاہ نورانی کا مجاور تھا۔ گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی کے لافانی کردار کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ چاکر کلمتی کا تعلق کلمتیوں کی رجیارہ شاخ سے تھا۔ یہ کمیونٹی کراچی، ٹھٹھا، بدین، حیدرآباد، جامشورو، لزبیلا اور حب میں بڑی تعداد میں بستے ہیں کہ انگریز افسران اکثر و بیشتر سیر و تفریح کے لیے مختلف علاقوں میں نکل جاتے تھے اور منگو پیر کے قدرتی چشمے ان کے پسندیدہ ترین مقامات میں سے ایک تھے۔ جس دن ان چشموں کی سیر پر انگریز افسران جاتے اس دن مقامی افراد پر یہاں آنے کی پابندی ہوتی تھی۔ ان علاقوں کے لوگ زیادہ تر گلا باندھ تھے اور منگو پیر کے چشموں سے ان کی بھیڑ بکریاں روزانہ کی بنیاد پر پانی پیتی تھی۔ انگریزوں کی جانب سے لگائی جانے والی پابندی سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور ان پر پابندیوں نے لوگوں میں نفرت کے جذبات کو بھڑکا دیا تھا۔ فروری 1939 کو جب انگریزوں نے کراچی شہر پر قبضہ کیا تو تالپور حکمران اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے مقابلہ کر سکیں کیونکہ انہیں چاروں اطراف سے گھیرا جا چکا تھا، لہٰذا انہوں نے معاہدہ کر کے کراچی شہر کو انگریزوں کے حوالے کیا۔ کراچی شہر کے اطراف میں خاص طور پر ملیر، کوہستان اور حب کے علاقے قبائلی چراگاہوں پر مشتمل تھے اور قبائل صدیوں سے آزاد حیثیت میں یہاں بس رہے تھے۔ انگریزوں کے آنے سے ان میں احساس پیدا ہوا کہ ان کی آزادی سلب ہو چکی اور وہ اپنی سرزمین کو غیروں کے ہاتھوں جاتے دیکھ کر انتہائی غم و غصے میں تھے، لیکن ان کے پاس جدید اسلحہ اور فوج اور نہ طاقت تھی، اس لیے انہوں نے چھاپہ مار کارروائیوں کا راستہ اختیار کیا جس نے کئی ماہ تک انگریز سرکار کے لیے مشکلات پیدا کیے رکھی۔ انگریزوں کے معاون سیٹھ ناؤمل اپنی یادداشتوں میں جا کر کلمتی کو لٹیرا قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز شام کو 5 بجے کیپٹن بینڈ گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کے لیے منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف نکل گئے جہاں کچھ لٹیروں نے انہیں قتل کر دیا۔ شام کے 7 بج گئے لیکن کیپٹن چھاونی واپس نہیں لوٹے۔ فوج کے سپہ سالار کرنل اسپلر نے ان کی تلاش کے لیے سپاہی پہاڑوں کی طرف روانہ کیے۔ گل حسن کلمتی کراچی کے آفاقی کردار میں لکھتے ہیں کہ راستے میں سپاہیوں کو کیپٹن بینڈ کے مقامی سپاہی ملے جو پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کیپٹن نے انہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو کہا اور خود اپنی اہلیہ کے ہمراہ آگے نکل گئے، اور جب بہت دیر تک کیپٹن کی واپسی نہ ہوئی تو وہ مقامی سپاہی کیمپ کی جانب واپس آ گئے۔ گل حسن کے مطابق کیپٹن بینڈ کا مکمل نام الیگزینڈر بینڈ اور ان کی اہلیہ کا نام وائسن تھا۔ سب نے مل کر کیپٹن بینڈ کی تلاش شروع کی۔ لالٹین کی روشنی میں 9:30 بجے یہ سپاہی واپس چھاونی میں پہنچے۔ کیپٹن بینڈ کی لاش ایک گھوڑے پر دیکھ کر کرنل اسپلر اور ناؤمل پریشان ہو گئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ کیپٹن کی لاش ایک گڑھے میں موجود تھی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ ان کے گھوڑے اور اہلیہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اسی رات 10 بجے چھاونی میں اہم میٹنگ بلائی گئی۔ تمام انگریز انتظامیہ میں پریشانی اور خوف کی لہر دوڑ چکی تھی۔ تمام سپاہیوں، خواتین اور افسران کو بغیر اجازت باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ سیٹھ ناؤمل اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ رات کو 10 بجے کرنل اسپلر نے انہیں بلوایا۔ وہ چند سپاہیوں کے ہمراہ ان کے پاس پہنچے۔ کرنل اسپلر نے کیپٹن کے بارے میں خبر سے آگاہ کیا۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کھوجی لے کر جاؤ اور پیروں کے نشانات سے قاتل کا پتہ لگاؤ۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں چھاونی سے باہر نہیں نکلوں گا۔ وہ 3-4
4 گھنٹوں کے بعد لوٹ آئے اور بتایا کہ یہ کام شاہ بلاول کے خلیفہ چاکر نے چھٹا اور بدیجہ قوم کے 50 لوگوں کی مدد سے کیا ہے۔ میں نے شہر جا کر چھٹا اور بدیجہ قوم کے لوگوں کا پتہ چلایا اور بالآخر 8 افراد کو ڈھونڈ کر سخت پہرے میں انگریزوں کی چھاؤنی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے کرنل اسپلر کے سامنے اقرار کیا کہ وہ شاہ بلاول کے خلیفہ چاکر کے مرید ہیں اور یہ قتل انہوں نے کرایا ہے اور وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ کام کیپٹن بینڈ کے کوٹ پر موجود چمکتے تمغوں کی لالچ میں کیا ہے۔ سیٹ ناؤمل اپنی یاداشتوں میں لکھتے ہیں کہ کیپٹن بینڈ کی لاش پہنچنے کے بعد کرنل اسپلر اپنے نائب لیفٹیننٹ لیکی، جو اس وقت حیدرآباد سندھ کا اس وقت دارالحکومت ہوا کرتا تھا، کہ سفارت خانے میں نائب تھے، کو لکھا تالپور حکمرانوں سے خلیفہ چاکر کی کراچی حوالگی کے لیے کہا جائے۔ لیفٹیننٹ لیکی نے میر نور محمد پر دباؤ ڈالا، جس نے خدمتگار کو شاہ نورانی بھیجا کہ خلیفہ چاکر کو قابو کر کے کراچی چھاونی بھیجا جائے۔ حیدرآباد کے میر یعنی تالپور حکمران لزبیلا کے جام اور قلات کے خان انگریزوں کی طاقت اور اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھے، کیونکہ انگریزوں نے میروں کے ذریعے لزبیلا کے جام اور قلات کے خان کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر چاکر خان کو انگریزوں کے حوالے نہیں کیا گیا تو قلات اور لزبیلا پر حملہ کیا جائے گا۔ اس وقت کے کلمتیوں کے سردار ملک ابراہیم، جوکھیوں کے سردار جام مہر علی اور برفتوں کے سردار ملک احمد خان سے بھی اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا۔ کلمتی جنگ نامے میں لکھا ہوا ہے کہ فوجی چھاونی کھارادر اور میٹھا در کے درمیان تھی۔ انگریز خچروں پر سوار ہوتے تھے، چاکر کلمتی بھی خچر پر سوار تھے اور اس پر ہی کیپٹن کی اہلیہ کو بٹھا کر فرار ہوئے۔ راستے میں انہیں بھوک اور پیاس لگی، وہ ایک کنویں پر رکے جہاں پہلے سے ایک مقامی شخص موجود تھا، جس نے پانی پلایا اور کھانا دیا۔ اس کو چاکر نے پوری بات بتائی۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو شخص نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ چاکر نے اسے بتایا کہ وہ کہاں اور کس کے پاس جا رہے ہیں۔ جام لزبیلا نے اپنے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے کہا، جو شخص تک پہنچے اور اس نے پوری کہانی بتائی اور بتایا کہ چاکر کس طرف گئے ہیں۔ گل حسن کلمتی کے مطابق چاکر جام آف لزبیلا کو بتائے بغیر خان آف قلات کے پاس پہنچے اور انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا اور کیپٹن بینڈ کی اہلیہ کو بطور امانت ان کے حوالے کیا اور خود حب کی طرف لوٹ گئے۔ کلمتیوں کے سردار ملک ابراہیم کلمتی نے خان آف قلات سے رابطہ کیا اور بتایا کہ انگریزوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر چاکر خان گرفتاری پیش کریں تو انہیں نہیں ماریں گے، جس کے بعد خان آف قلات درمیان میں آئے اور چاکر نے کیپٹن بینڈ کی اہلیہ کو باعزت طریقے سے کراچی بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب تک انگریز کراچی خالی نہیں کریں گے وہ اور ان کے ساتھ ہی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور حملے جاری رہیں گے۔ چاکر خان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ حب کے چچڑی نامی علاقے میں موجود تھے۔ سرداروں نے مذاکرات کے بہانے بلا کر دھوکے سے انہیں گرفتار کیا اور سخت پہرے میں کراچی میں انگریز کیمپ بھیج دیا گیا۔ چاکر خان جب حب کے علاقے میں تھے تو اس وقت لزبیلا کے حاکم پر انگریزوں کا دباؤ تھا کہ کسی بھی صورت میں چاکر کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کریں۔ دوسری طرف چھٹا سردار جو انگریزوں کے خاص آدمی تھے اور ان سے وفاداری کا عہد کر چکے تھے اور ان کے لوگ چاکر کی تلاش میں تھے۔ چاکر خان کی گرفتاری میں چھٹا سردار صاحب کے کردار کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گل حسن کے مطابق ناؤمل نے شاہ نورانی کے علاقے کے رہائشی چھٹا قبیلے کے سردار صاحب خان کو کراچی طلب کیا، ان کو میر چاکر خان کے خلاف مدد کے لیے کہا۔ کراچی کے آس پاس جاگیر دینے پر صاحب خان نے ناؤمل کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ دوسری طرف خان آف قلات نے بھی اپنے جاسوس چاکر کے پیچھے لگا دیے اور اس طرح چاکر اپنوں اور غیروں کے جال میں پھنس گئے۔ 5 ماہ کے بعد جاسوسوں نے چاکر کے حب کے بعد چچڑی والے علاقے میں موجود ہونے کی اطلاع دی۔ چاکر اور ان کے ساتھیوں کا ٹھکانہ کراچی کے کاٹھوڑ کے علاقے میں گوریان پہاڑ میں بنی ہوئی غار، جہاں ان کا گھیراؤ کیا گیا۔ چاکر نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے نکلنے کا کہا اور خود مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم خان آف قلات اور دیگر سردار مذاکرات کے لیے کود پڑے اور اس طرح مذاکرات کا جھانسا دے کر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھاؤنی لایا گیا۔ ناؤمل اپنی یاداشتوں میں لکھتے ہیں کہ چاکر کو کراچی میں انگریزوں کی چھاؤنی میں پیش کر کے فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ ان پر الزام ثابت ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان کو اسی مقام پر پھانسی دی جائے جہاں کیپٹن بینڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ فوجی عدالت کرنل اسپلر، میجر ڈونووائی اور مجھ یعنی ناؤمل پر مشتمل تھی۔ اس وقت کراچی پر میروں کی عملداری تھی اور ان کا اپنا عدالتی نظام تھا۔
لیکن پھر بھی چاکر خان کو تالپور حکمرانوں کی عدالت میں پیش کرنے کی بجائے ایک فوجی عدالت قائم کر کے مقدمہ چلایا گیا۔ یہ سندھ میں قائم ہونے والی پہلی فوجی عدالت تھی۔ چاکر سے بار بار ان کے شریک ملزمان کا پوچھا گیا، مگر انہوں نے کہا یہ کام انہوں نے اکیلے کیا ہے۔ ناؤمل کی یادداشتوں میں کہیں بھی کیپٹن بینڈ کی اہلیہ کے اغوا اور واپسی کا ذکر نہیں ملتا۔ گل حسن کلمتی لکھتے ہیں کہ جنرل بینڈ کی اہلیہ کا بیان بھی لیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصے چاکر خان اور کچھ وقت خان آف کلات کی پناہ میں رہی، مگر اس دوران چاکر خان نے کبھی میلی آنکھ سے انہیں نہیں دیکھا۔ قبائلی سرداروں نے انگریز سرکار کو ان کا وعدہ یاد دلانے کا فیصلہ کیا کہ اگر چاکر گرفتار ہوئے تو ان کو زندگی بخش دی جائے گی۔ مقامی سرداروں نے خان آف کلات اور تالپور حکمرانوں پر دباؤ ڈالا کہ چاکر کو رہا کیا جائے، لیکن انگریز سرکار سے یہ جواب ملا کہ میر چاکر خود پیش نہیں ہوئے بلکہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں رہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر انہیں رہا کیا گیا تو دیگر مزاحمت کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ چاکر سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی اونچی جگہ پر پھانسی دی جائے اور زندان سے لے کر پھانسی گھاٹ تک آنکھوں پر پٹی نہ باندھی جائے، تاکہ میں آخری سانس تک اپنی سرزمین کے درختوں اور مناظر کو دیکھ سکوں۔ ان کی خواہش تسلیم کر لی گئی۔ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب ڈالمیا میں موجود پہاڑی پر انہیں پھانسی دی گئی۔ پھانسی سے قبل کراچی آنے والے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ رچرڈ برائن نے سن 1851 میں لکھی گئی کتاب سندھ ایک اداس وادی میں ڈالمیا کی اس پہاڑی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، چوٹی پر ایک لکڑا لگا ہوا ہے جو کہ ایک قبر کا نشان ہے۔ اس شخص کا اصل نام فقیر تھا۔ اس نے ایک انگریز افسر کو مارا تھا جس کے جرم میں انہیں یہاں پھانسی چڑھایا گیا۔ مقامی لوگ ان کو غیبی طاقت والا شخص سمجھتے تھے اور ان کے زیر اثر کچھ لوگ ڈاکو بن گئے تھے۔ گل حسن کلمتی کے مطابق مقامی لوگوں نے پھانسی کی یاد میں پتھر رکھ کر لکڑا لگایا تھا اور اس پہاڑی کا نام بھی چاکر سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ سن 1913 کے سروے نقشے میں اس جگہ کا نام جبل چاکر پھانسی موجود ہے، جو آج بھی چاکر پھانسی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے ایک برساتی نالا بھی نکلتا تھا جو ملین ندی میں شامل ہو جاتا تھا۔ غلام رسول کلمتی لکھتے ہیں کہ پہاڑی پر ایک تختہ گاڑ کر اس پر جھنڈا لگایا گیا اور اسے زیارت کی حیثیت حاصل ہو گئی اور اس پہاڑ کا نام چاکر باہو رکھ دیا گیا۔ چاکر خان کی میت پہلے منگو پیر لے جائی گئی اور پھر وہاں سے شاہ نورانی لے جا کر دفن کر دی گئی۔ چاکر کے خاندان کے لوگ آج بھی شاہ نورانی کے مجاور ہیں۔ کیپٹن این کی تدفین بندر روڈ پر واقع مسیحوں کے قبرستان میں کی گئی۔ گل حسن کلمتی کے مطابق یہ مسیحوں کا پہلا قبرستان تھا جو جامع کلات سے پہلے اقبال سینٹر کے عقب میں واقع تھا۔